أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز و محترم فیس بک پہ لائیو دیکھنے والے تمام میرے برادران اسلام کا، پردہ نشین خواتین کا، بچوں کا، بڑوں کا، میں اب تمام لوگوں کا اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی رحمت آپ تمام لوگوں پہ ہو. جیسے کہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس رمضان میں باحیات رکھا اور پہلی تاخرات جو آخری عشرے کے رات شروع ہو چکی ہیں، اور ان راتوں کی فضیلت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی ہی تفصیلات سے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر بیان کرتے ہیں. اور اسی سلسلے میں ہم لوگ آپ تک اس چھوٹی سی بات کو جو اسلام کا حصہ ہے اس کو جانکاری رکھنے کے لیے، اس کے بارے میں علم رکھتے ہوئے لوگوں کو ایسے عنوانات سے اور اس کے اندر کہے جانے والی قصوں سے، احادیث کے ذریعے سے ہم تمام لوگوں کو متاثر کر سکیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو اس کا علم ہونا چاہیے. اس نیت سے ہم الحمدللہ 5 عنوانات کا اعلان کر چکے ہیں، جو کہ آج سب سے پہلا عنوان اصحاب بدر کی قربانیاں کے تعلق سے میں بات رکھنا چاہوں گا. اصل میں یہ عنوان لینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو بہترین سے بہترین مدد جس وقت کی تھی وہ جنگ بدر تھی. اور جنگ بدر ایک ایسی واحد جنگ تھی جس کے اندر اللہ نے فیصلہ کن رزلٹ دیا اور مسلمانوں کو کامیابی بخشی اور کفار کو شکست سے وابستہ ہونا پڑا. تو ایسے جنگ جو اس مہینے رمضان ہی سے جڑے ہوئی ایک واقعہ ہے، اور اس کے تفصیلات اور کیا ہے انشاءاللہ میں بتاتا چلوں گا. جنگ بدر سن 2 ہجری میں واقعہ ہوئی تھی، جس کے اندر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. اور جنگ بدر اس سال ہوئی تھی جب کہ اللہ نے تمام امت مسلمہ پر روزے فرض کیے تھے. میرے بھائیو اس بات کو غور کیجئے گا، جنگ بدر سب سے پہلا فیصلہ کن جنگ تھا جو مسلمانوں کے حق میں اللہ نے نوازا، اور یہ جنگ
جب اصحاب کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے تھے تو اس وقت روزے کی حالت میں تھے. تو یہ جنگ رمضان سے جڑی ہوئی ہے. جب سے اللہ نے روزے فرض کیے تھے اسی سال، جبکہ ابھی 17 روزے بھی نہیں ہوئے تھے، اسی سال اللہ نے مسلمانوں کو ایک بڑے امتحان سے گزارا اور اس کے اندر کامیابی عطا فرمائی. تو وہ تھی جنگ بدر. اور جنگ بدر کے واقعہ کے تعلق سے اصل میں بدر کہتے ہیں ایک ایسی جگہ جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں واقع ہے. اس وقت جبکہ کلومیٹر کا فاصلہ، ایسے آلات موجود نہیں تھے، لوگ اس کو جب گنتے تھے تو دنوں کے اندر دنوں کی مسافت میں گنتے تھے اور کہتے تھے کہ مکہ سے 5 دن کی مسافت پہ یہ بدر علاقہ گرتا ہے، اور اسی طرح سے مدینہ سے 15 دن کی مسافت پر جو ہے اتنی دوری پر یہ بدر والا علاقہ، یعنی بدر ایک گاؤں کا نام ہے. اور جس جگہ پہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی اور کفار کو شکست دی، اس جنگ کو جنگ بدر کہتے ہیں. اور یہ سن 2 ہجری میں واقع ہوئی تھی اور 17 رمضان کو یہ جنگ بدر مسلمانوں نے کفار سے لڑا تھا. تو آئیے اس کے واقعات کیا ہیں اور اس کے اندر قربانیاں کیا تھیں ہم پیش کریں گے. اصل میں ہم کمپیئر کریں گے تو آج جبکہ مسلمان پورے کے پورے اور روزے دار ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کی دین ہے کہ ہم سب روزے کی حالت میں اللہ کی خاص عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنے مشکلات نہیں ہیں جتنے کہ مشکلات سب سے اولین لوگوں پر اللہ نے آزمایا، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے اصحاب کرام سے جو امتحانات اللہ نے لی تھیں، وہ امتحانات کا اگرچہ ہم آج یاد کریں گے تو ہمارے لیے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا غور کرنا چاہیے. آج ہم روزے رکھتے ہیں بغیر کوئی تکلیف کے، اور ویسے تو آج کا ماحول ایسا ہے کہ سمر ہونے کے باوجود بھی ہر کوئی کرونا وائرس کی جکڑ میں پوری دنیا لگی ہوئی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اکثر لوگ گھروں کے اندر رہا کرتے ہیں، اور ہمیں روزہ رکھنے میں ذرا بھی قلت، ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے. لیکن میرے بھائیوں، جب سب سے پہلا روزہ فرض ہوا تھا اسی سال اللہ نے مسلمانوں کو ایسا آزمایا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاتے ہوئے کہ اس جیسی آزمائش اللہ نے آج تک ہم سے نہیں لی. تو آئیے، اتنی آزمائش ہونے کے باوجود بھی لوگ یعنی اصحاب کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہوئے جنگ میں شامل ہوئے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی. وسائل کم ہونے کے باوجود بھی، ذریعات بہت کم ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان کو ایسی مدد فرمائی اور یہ عبرت کا واقعہ بنا کے رکھ دیا تا قیامت تک آنے والے لوگوں کو. اگرچہ کوئی اللہ پر بھرپور یقین اور ایمان رکھ کر اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اسے ضرور اللہ تعالی مدد کرتا ہے. یہ جنگ بدر ہی ہمارے لیے ایک ایسا عبرت شدہ واقعہ ہے. آئیے جنگ بدر کے بارے میں اور تفصیلات رہتا چلوں. جب سے اب آپ پڑھیں گے الرحیق المختوم، جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست کتاب ہے اور ایوارڈ لیے ہوئی سی کتاب ہے یہ، جس کے اندر مبارک پوری جو اس کے مصنف تھے وہ لکھتے ہیں، عبد الرحمن مبارک پوری، کہ اس کے اندر کئی سارے واقعات جڑے ہوئے ہیں اور یہ سیرت کے کتابوں میں سب سے بہتر کتاب چنی گئی تھی. اس کے اندر جب آپ پڑھیں گے صفحہ نمبر 337 سے لے کر صفحہ نمبر 380 تک محض جنگ بدر کے واقعات، جو جنگ جس طرح سے ہوئی تھی، وہ فیصلہ کیا ہوا تھا اور اس کے بعد میں واقعات کیا تھے، یہ سب اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ پڑھیں گے مسند احمد جلد نمبر 10 کی حدیث نمبر 10,680 سے لے کر 10,720 تک لگاتار جنگ بدر کے واقعات، حالات سے مناظرہ کرتے ہوئے اس حدیث کو لکھا گیا ہے. تو آئیے اس میں ہم دیکھیں گے کہ جنگ بدر کیسے ہوئی تھی. اصل میں جنگ بدر، جنگ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا نہیں تھا، لیکن یہ ان سے ہو جاتا ہے. ہوا یہ
کہ ابو سفیان جو مکہ کا صدر تھا وہ تجارت کا مال لے کر مدینہ کے اوپر سے سریا پہنچ جاتا ہے، اور جب مدینہ والوں کو اس کی خبر پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مارنے کے لیے، اس سے مال واپس لینے کے لیے، جو کہ اس وقت ایک جنگی شرائط تھے، ایک دوسرے کے اوپر حملہ کیا کرتے تھے اور مال ان کا ایک دوسرے کے ہڑپ ہو جاتا تھا، تو انہیں رکانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صحابہ کو لے کر گئے تھے، لیکن ابو سفیان اپنی قافلے کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ پھر جب واپس سریا سے مکہ کو اپنا پورا تجارتی مال بکاؤ ہونے کے بعد واپس جب مکہ کو تشریف لا رہے تھے تو اس وقت ریٹرن کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اصحاب کو، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کو جو ہے اس قافلے پر نظر رکھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ قافلہ واپس آ رہا ہے۔ وہ خبر پہنچتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ وار کرنے کے لیے، اس کے مال کو ہڑپنے کے لیے چلے گئے اپنے صحابہ کو لے کر، لیکن ارادہ جنگ کا نہیں تھا بلکہ ان کے قافلے کو روکنا اصل ارادہ تھا۔ روکنا کس لیے؟ کیونکہ ان کے پاس جو مال، جو اس سے پہلے جنگی شرائط تھی، وہ مکہ کے وہاں کے عرب ممالک کی جنگی شرائط تھی کہ ایک دوسرے کے اوپر اگرچہ ان کے اصولوں کے خلاف میں چلتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر وار کرتے ہیں اور اس مال کو ہڑپ لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کو لے کر بدر کی طرف روانہ ہوئے، اور اصل میں اس کی مال کو واپس لینا تھا۔ تو وہ مال تھا 262 اور آدھا کے جی سونا، 262 اور آدھا کے جی سونا، اور 1000 اونٹ، اور 40 لوگ صرف مشرکین مکہ اس پورے مال کو جو ہے حفاظت کر رہے تھے جب وہ سریا سے مکہ آ رہے تھے۔ تو ایک موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کو لے کر اس مال کو ان سے لینے کے لیے نکل پڑے تھے۔ اور دیکھیے یہاں پہ یہ کیوں ہوا ایسا سمجھنا نہیں، بلکہ یہ ایک عادت تھی، جب ادھر سے ادھر جاتے لوگ ان کو روکا جاتا تھا، ان کا مال وغیرہ لے لیا جاتا تھا۔ مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو جتنے بھی مدینہ آنے والے مہاجرین تھے وہ سب کے سب بڑے زیادتی سے، ظلم زیادتی سے وابستہ ہو کر مکہ سے مدینہ آئے تھے۔ ان کے پاس بالکل وسائل نہیں تھے، تو اس وسائل کو کمانے کے لیے جو ہے ان پہ وار کرنا ان کا منشا تھا۔ پھر سب لوگ جنگ بدر کو، یعنی بدر والے علاقے میں پہنچتے ہیں۔ وابستہ اس طرح سے ہوتا ہے واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس قافلے پر نظر رکھتے ہوئے نکلتے ہیں۔ جب یہ بات ابو سفیان کو پہنچتی ہے تو وہ اپنی رخ کو مغرب کی طرف مڑتا ہے اور سمندر کے ساحل پہ چلے جاتا ہے اور وہاں سے مکہ کو نکل جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اصل میں جس قافلے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے علاقے میں گئے تھے وہ انجام ہوا ہی نہیں۔ جب یہ بات ابو سفیان زمزم بن غفاری کو سنانے کے لیے، مکہ والوں کو سنانے کے لیے زمزم بن غفاری کو بھیجتا ہے، وہ سب سے تیز بھاگ کر مکہ والوں کو اس کی خبر سناتا ہے کہ مدینہ والے مکہ کی قافلے کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، ابو سفیان کی مال و جائیداد کو لوٹنے والے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی مکہ سے ابو جہل، عتبہ، امیہ وغیرہ ایک جٹ ہو کر جو ہے مدینہ والوں سے جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ درمیان میں بہت سارے واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ ہر قبیلے کو یہ جوڑتے ہیں۔ مکہ کے تقریباً 24 سردار اس قافلے کے ساتھ رہ کر بدر کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اچانک خبر پہنچتی ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ صحیح سلامت مکہ پہنچ گیا ہے۔ تو ایسی حالت میں ابو جہل اور ان کے ساتھ رہنے والے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ نہ کریں اور واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل کے ساتھ ساتھ ابلیس بھی جو ہے سرقہ بن مالک کی شکل میں، سرقہ بن مالک ایک قبیلے کا سردار تھا جو مکہ کے ارد گرد رہنے والے لوگوں میں سے تھا۔ ابلیس حضرت آدم کو بہکایا تھا، حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا تھا، اور وہ تا قیامت تک بنو آدم کا دشمن ہے، تو وہ سرقہ بن مالک کی شکل میں آتا ہے اور لوگوں کو اچھالتا ہے جنگ کرنے کے لیے۔ اور لوگ جو ان میں سے ایک بنو
حزم کا قبیلہ تھا جو کہ جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ وہاں سے مڑ جاتا ہے. لیکن جتنے بھی باقی تھے وہ بھی اپنے دل کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اتنے میں یہ سرقہ بن مالک کی شکل میں آیا ہوا ابلیس ان لوگوں کو ابھارتا ہے جنگ کرنے کے لیے. پھر سب مل کے جنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور بدر کے میدان کو پہنچ جاتے ہیں. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں جنگ کرنا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تیار ہو کر نہیں آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، بس تو قافلے کو ہڑپ لینا ان کا منشا تھا، لیکن ان کے پاس کچھ وسائل بھی نہیں تھے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان وہاں سے نکل گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کم تعداد والے صحابہ کے ساتھ مشرکین مکہ سے لڑنے کے لیے پہلے مشورہ کرتے ہیں انصار اور مہاجرین سے. دونوں نے ماشاءاللہ واپس جواب میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اگرچہ ہمیں کسی گاؤں کے کونے تک بغیر کوئی سوال کرے دوڑنے کے لیے کہیں گے تو ہم دوڑیں گے. مطلب یہ کہ آپ کی حکم کو ہم مانیں گے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں کمی نہیں کریں گے. جس طرح سے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کو یہ کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کے مشرکین سے لڑو، ہم ایسا نہیں کہیں گے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، یہ بھروسہ دیتے ہیں. جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور دیگر مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین سے وابستہ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جنگ لڑیں. لیکن ان کے پاس وسائل بالکل کم تھے. کتنے تھے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 یا 314 یا 316 صرف اتنی گنتی کے اصحاب کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو ان سے 3 گنا زیادہ مشرکین مکہ سے جنگ لڑنا ان کے سامنے ابھی لڑنے والے تھے. مطلب وہ جنگ ہونے والا تھا جو کہ ان سے 3 گنا زیادہ تعداد والے مشرکین سے انہیں لڑنا ہے. پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا اگرچہ آپ کو مشورہ ہے تو ہم چلیں گے. لوگ ایک جٹ ہو کو لڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم جنگ کریں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ صرف 2 ہی گھڑ سوار تھے، 2 ہی گھوڑے تھے اور صرف 70 اونٹ تھے. 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے. تو وسائل ان کے پاس بالکل کم تھے. ان کے پاس جنگ لڑنے کے ساز و سامان بھی نہیں تھے. ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اصحاب جب کبھی بھی نماز پڑھتے تو گڑ گڑا کر دعا کرتے کہ اللہ ہماری مدد کرے. آخرکار اللہ کی مدد آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح سویرے 17 رمضان کو ابھی جنگ فجر کے بعد شروع ہونے والی ہے، ایسی حالت میں اس رات بھر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے رہتے ہیں. اور یہ حدیث مسند احمد کی جلد نمبر 10 حدیث نمبر 10,695 سے 10,697 تک جب آپ پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اوپر تک، دعا کے اندر مبتلا رہتے ہیں. ابو بکر صدیق کو یہ ناگوار ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو صبر نہ ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے لپیٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی دعا سن لی، انشاءاللہ ہمیں فتح حاصل ہوگی. یہ کہتے ہوئے ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے لے آتے ہیں. تو ہوا یہ بات ہمیں ہمت دلانے کے لیے، یعنی دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. ایک بات یہاں پہ یہ ظاہر ہوتی ہے. پھر آخرکار جس دعا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے تھے، اللہ نے اس کی جواب دی اور اس دعا کو قبول کی. ابھی جنگ لڑنے ہی والے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں پہنچتے ہیں جہاں پہ ایک کنواں تھا. اس کنواں کو دیکھتے ہیں. اب دیکھیے مشرکین کہتے تھے ان کو علم نہیں تھا، لیکن وہ علم کو کس طرح سے اسٹیمیٹ کرتے ہیں. جب حضرت علی جا کر ایک باؤلی میں پانی بھرنے کے لیے کفار مشرکین سے 2 لوگ آتے ہیں پانی بھرنے کے لیے، ان میں سے ایک کو پکڑ لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کتنے لوگ ہیں. وہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، ان کے پاس تو بہت زیادہ ساز و سامان ہے جنگ کا. اس طرح سے کہتا ہے لیکن تعداد کو فکس نہیں بتاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص کو لیا جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ کتنے اونٹ کرتے ہیں. دیکھیے یہ منشا تھا، ایک یہ جو ہے جاسوسی کا ایک منشا تھا، پوچھ تاچھ کا ایک ذریعہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انڈائریکٹلی یہ اس سے پوچھتے ہیں کہ کتنے اونٹ کرتے ہیں روز میں. وہ کہتا ہے کہ 10 اونٹ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1 اونٹ 100 لوگوں کے لیے برابر ہوتا ہے.
اس طرح سے 10 اونٹ، مطلب یہ کہ ان کے پاس 1000 لوگ ہیں. تو اس طرح سے ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ سے آپ گھبرانا نہیں، بلکہ یہاں پہ فلاں کافر گرنے والا ہے. یعنی بدر کے اندر ایک علاقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کو اشارہ دیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں یہاں پہ گرنے والا ہے، فلاں بن فلاں یہاں پہ قتل ہونے والا ہے. یہ علاقے بتاتے ہیں. اور بعد میں حدیث کے اندر آتا ہے ہو بہو وہ لوگ جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سنائے تھی کہ وہ لوگ یہاں پہ گریں گے، یہاں پہ مریں گے، وہ لوگ یہاں پہ ان کا سر کٹے گا، وہ لوگ وہیں پہ کٹ گئے اس دن جبکہ جنگ ہوئی تھی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد میں عطا فرمایا. پھر وہ وقت آتا ہی ہے کہ جنگ لڑنے کے لیے دونوں فوج جو ہے روبرو ہو جاتے ہیں، اور ابو جہل غراٹے مارتے ہوئے جو ہے ان کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد چلو ہم آپ سے لڑنا چاہیں گے، آج آپ، وہ بھی قسم کھاتا ہے اللہ کی، آج آپ میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. ایسا ابو جہل قسم کھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اپنے لشکر کو تیار کرتے ہیں، اور بہت سارے واقعات اور زیادہ ہیں. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے میں پورے واقعات کی طرف نہیں جا رہا ہوں. آخرکار جنگ چھڑ جاتا ہے. اس میں عبد الرحمن بن عوف کے ارد گرد 2 نوجوان لڑکے رہتے. دیکھیے ایک واقعہ جو ابو جہل کی وفات کے لیے، ابو جہل کو مارنے کے لیے ایک واقعہ یہ بتاتے ہوئے ایک حدیث کے اندر بات آتی ہے. جب آپ پڑھیں گے سنن نبی داؤد کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2665 میں، اور اسی طرح سے صحیح البخاری کی 3962 سے لے کر 3964 تک جب آپ پڑھیں گے صحیح البخاری والیوم نمبر 4 کی، اس حدیث میں لکھا ہوا ہے ابو جہل کو مارنے کے لیے 2 لڑکے عبد الرحمن بن عوف کی ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں. عبد الرحمن دونوں طرف دیکھتے ہیں اور دل میں سمجھتے ہیں کہ کاش کہ میرے بازو اچھے نوجوان ہٹے کٹے طاقتور سرپے سالار ہوتے تو جو ہے کتنا اچھا ہوتا ہے سمجھتے ہیں. اتنے میں وہ 2 لڑکے عبد الرحمن سے پوچھتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف سے، چچا آپ مجھے ابو جہل کا چہرہ یہاں بتائیے. مطلب یہ کہ آپ ابو جہل کو جانتے ہو نا، بتائیے کہ مجھے ابو جہل ان میں سے کون ہے. تو حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں تمہیں کیا کرنا ہے اس سے. تو وہ لڑکے کہتے ہیں، ان کا نام آتا ہے حضرت معاذ بن عمرو اور معاذ بن افرا. یہ دونوں لڑکے تھے، معاذ بن عمرو اور معاذ بن افرا. یہ دونوں نوجوان بالکل کم عمر کے، یعنی ہٹے کٹے نوجوان تھے، بالکل چھوٹے بچوں کی قسم تھی ان کا. تو وہ لڑکے دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا کرتا تھا. ہم نے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں گلوچ دیتا کرتا. اللہ کی قسم اگرچہ وہ آج میں اسے پالوں تو میرے ہاتھ سے وہ بچے گا نہیں. دونوں بھی اسی طرح کے جواب دیتے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دور جو شخص آپ کو لوگوں کے درمیان میں پھرتے ہوئے نظر آتا ہے، کیا تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ دونوں کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں وہی تمہارا ٹارگٹ ہے، مطلب یہ کہ وہی تمہارا دشمن ہے، جس کی ذکر تم کر رہے تھے نا وہی ہے ابو جہل. یہ کہنا ہی تھا. دونوں لڑکے ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو 2 ہی وار پہ گرا دیتے ہیں. اور آخرکار عبداللہ بن مسعود جاتے ہیں اور ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں. تینوں کے نام الگ الگ جگہ پہ استعمال کی گئی. ایک حضرت معاذ بن عمرو اور حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہما. یہ دونوں کے ہمت و حوصلہ کے دانت کو یہاں پہ دیکھیے. یہ لوگوں نے ابو جہل کو مار ڈالا. ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور دونوں گر جاتے ہیں. اور عبداللہ بن مسعود جب جاتے ہیں تو آخرکار عبداللہ بن مسعود کے ہاتھوں میں اس کی گردن کٹ جاتی ہے. تو یہ ابو جہل کا واقعہ تھا. اب آئیے سب سے پہلے ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ کی تیاری کرتے ہیں تو جھنڈا ان کے ہاتھوں میں دیتے. کون سے جھنڈے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجرین کی صدر بنائے اور حضرت سعید بن زید کو جو ہے مہاجرین کے انصار کی جو ہے صدارت میں دونوں کو 2 جھنڈے دیے. اور آخر میں جو جنرل کا جھنڈا تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سونپ دیتے ہیں، جو کہ سفید تھا. یعنی امن پسند کے لیے
جس کو لہرایا جاتا تھا۔ آخر کار یہ تینوں آگے بڑھتے ہیں اور جنگ کے شروعات میں ایک وہاں پہ ترتیب تھی۔ کیا ترتیب تھی؟ ادھر سے جو طاقتور لوگ اور ادھر سے دو طاقتور لوگ آتے تھے، پہلے یہ لوگ ایک دوسرے سے جنگ لڑتے تھے، پھر آخر کار پورے فوج کے فوج جنگ میں اتر جاتے تھے۔ تو سب سے پہلے جب آواز دیتے ہوئے اپنی کبریائی کو بتاتے ہوئے وہ پراؤڈ کے اندر، اپنے تکبر کے اندر کفار و مشرکین میں سے 3 لوگ، اس کا نام تھا عتبہ بن رابیہ، اور اسی طرح سے ولید بن حارث، ولید بن عتبہ، اور اسی طرح سے جو ہے شیبہ بن رابیہ، یہ تینوں تھے، مطلب 2 سگے بھائی تھے اور ایک ولید بن عتبہ ایک بھائی کا بیٹا تھا۔ یہ تینوں اچھے جوانی کے اندر تھے، اچھے طاقتور تھے۔ تو وہ لوگ آگے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بلاؤ ادھر سے، اے محمد بھیجو تمہاری قوم میں سے جو ہم سے لڑنا چاہتا ہو۔ تو نوجوان انصار آگے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو ہمارے بھائیوں سے ہے جو ہمارے خلاف میں یہ دعویٰ کر بیٹھے ہیں، تو ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں۔ ابو جہل بھی یہ کہتا ہے، اور عتبہ بن رابیہ اور شیبہ بن رابیہ، ولید بن عتبہ، یہ تینوں بھی یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبیدہ بن حارث اٹھ کھڑے ہو جاؤ، علی بن ابی طالب اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اور حمزہ بن عبد المطلب اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ تینوں کو جو ہے ان تینوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں، مطلب یہ تینوں وہ تینوں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آخر کار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عتبہ کو ایک ہی وار میں گرا دیتے ہیں، اور حضرت علی بھی جو ہے 1 یا 2 وار میں شیبہ بن رابیہ کو بھی گرا دیتے ہیں۔ لیکن عبیدہ بن حارث جو کہ عمر دراز تھے، وہ ولید بن عتبہ سے لڑتے لڑتے زخمی ہو جاتے ہیں، مطلب ولید بن عتبہ بھی زخمی ہو جاتا ہے اور عبیدہ بن حارث بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ آخر کار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور ولید کو بھی جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ پھر فوج در فوج ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ وسائل بالکل کم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے کچھ بھی وسائل نہیں تھے۔ there are no instrumentation at all, there are no weapons with them۔ پھر بھی یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا ان لوگوں کے لیے، ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھیجتا ہے۔ اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 9 سے 12 تک جب آپ پڑھیں گے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اے نبی یاد کرو اس دن، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے مدد مانگی اور ہم نے آپ کی دعا قبول کی، اور ہم نے آپ کو 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جنگ بدر کے تعلق سے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 9 میں ذکر کرتا ہے، فرماتا کہ یا رب، اے نبی آپ یاد کرو اس وقت جب آپ نے ہم سے دعا کی تھی اور ہم نے آپ کو 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کروائی۔ تو دیکھیے فرشتے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ان کی تعداد تھی، کفار و مشرکین کی تعداد تھی 1000، اصحاب کرام کی تعداد تھی 313 یا 314 یا 316۔ تو اتنے سارے لوگ، بالکل کم تعداد والے لوگ جو کہ ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے، ویپنز بھی نہیں تھے، پھر بھی یہ جب آگے بڑھتے تھے، حدیث کے اندر آتا ہے، کئی سارے واقعات حدیث کے اندر آتی ہیں، خصوصاً جب آپ پڑھیں گے مشکات المصابیح کی جلد نمبر 5 کی حدیث نمبر 3960 سے لے کر 3980 تک جب آپ پڑھیں گے، واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک صحابی آگے بڑھ رہے تھے ایک مشرک کو مارنے کے لیے، اتنے میں وہ کہتے ہیں میرا تلوار اس مشرک کے گردن تک جا ہی رہا تھا کہ اس کا گردن ٹوٹ کے نیچے گر گیا، اس کا گردن کٹ کے نیچے گر گیا۔ یہ بات سناتے ہیں، کہنے لگتے ہیں تو میری تلوار تو اس کے اوپر چلے ہی نہیں، مطلب یہ کہ میرے ساتھ اور کوئی تھا جو اس کے اوپر وار کرا تھا۔ یہ ایک واقعہ۔ اسی طرح سے جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے ساتھ مل کر اپنی ایمان کو چھپائے رکھے، دیکھیے جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن مطلب بھی تھے، وہ پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، ان کی بیوی ایمان لا چکی تھی ام فضل، اور ان کے جو بھی غلام تھے وہ بھی ایمان لا چکے تھے، لیکن وہ ظاہر نہیں کرے تھے، جبکہ ابو جہل زبردستی ان کو جنگ کے اندر کھینچ کے لایا تھا۔ جنگ کرنا ان کا منشا نہیں تھا، بالکل یہ ایمان لا چکے تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ایمان کو ظاہر نہیں کرے تھے. ایسی حالت میں اب جنگ میں آ ہی گئے ہیں تو بچنے کی کوشش کرنا، لیکن یہ بچنے کے لیے آگے بڑھتے تھے. اتنے میں ایک شخص، ایک انصاری ان کو پکڑنے کے لیے آتا ہے اور پکڑ لیتا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، جب وہ واپس آئے تھے، اللہ کے نبی مجھے اس شخص نے نہیں پکڑا، میں تو ایک شخص ایسا دیکھا جو بالکل ہی حسین تھا، اس کے سر کے اوپر بال ہی نہیں تھے، اتنا حسین شخص جو مجھے پکڑا اور اس کے حوالے کر دیا. وہ کون تھا یہ نہیں، میں نہیں جانتا، ایسا بول کے کہتے ہی رہے تھے. جس شخص نے حضرت عباس کو پکڑا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے ان کو پکڑا ہے، میں نے اس کو پکڑا ہے بول کے وہ بولنے لگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خاموش، میں جانتا ہوں کہ وہ فرشتہ تھا، میں جانتا ہوں کہ فرشتہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہماری مدد فرشتوں کے ذریعے سے کرائی. مطلب یہ ہوا کہ فرشتے بھی دنیا میں آ کر بہترین سے بہترین فرشتوں کی جماعت میں بہترین سے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے لڑے تھے. یہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ کی مدد تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کرام کے ساتھ. تو دیکھیے میرے بھائیوں، اللہ اگرچہ مدد کرنے لگے تو فرشتوں کے ذریعے سے مدد کراتا ہے. یہ واقعہ بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں عباس کو فرشتہ ہی پکڑا ہے. پھر اسی طرح سے بہت سارے واقعات ایسے آتے ہیں. آگے چل کے ایک دو میں انشاءاللہ بتانا چاہوں گا جنگ بدر کے تعلق سے. اور بدر کے اندر جو لوگ شرکت فرمائے تھے ان میں سے اکثریت بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی جو ہے نہیں تھے. مثال کے طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے اندر نہیں تھے اور دیگر صحابہ جنگ بدر کے اندر نہیں تھے. تو وہ لوگ مدینہ میں رک گئے کیونکہ ان کا منشا نہیں تھا کہ جنگ کریں. یہ لوگ تو بس قافلے کو ہڑپ کرنے کے لیے جا رہے تھے، ایسا سمجھ کر خاموش بیٹھ گئے، جنگ کے اندر نہیں آئے. لیکن جب جنگ ہوا تو بالکل کم لوگ جنگ میں تھے اور ان کی مدد کے لیے فرشتے آئے. تو دیکھیے ہر شخص اپنی اپنی ایکسپیرینس کو ظاہر کرتا ہے، بتاتا ہے یا رسول اللہ ہم نے تو جنگ کرنے کے لیے گئے تھے لیکن ہم تلوار اٹھاتے ہی نہیں کہ ان کے گردنیں ٹوٹ کے گر گئے. اور جو کفار و مشرکین کے جو قیدی بن کر مدینہ والوں کے ہاتھ میں آ گئے تو وہ لوگ بھی کہتے ہیں ہمیں پکڑنے والا کوئی اور تھا، ان لوگوں میں سے کوئی نہیں تھا، ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ہمیں پکڑا تھا. ایسے ایکسپیرینسز کو ظاہر کرتے ہیں. اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے جو ہے مدد کرائی. اور بہت سارے لوگوں نے فرشتوں کو دیکھا بھی، جو انسان کی شکل میں بھی تھے یا وہ اپنی اصل شکل میں تھے، واللہ عالم جتنے بھی تھے. لیکن انسان جو لوگ مطلب یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو پکڑا تھا وہ وہاں پہ نہیں تھے. یہ اپنی ایکسپیرینسز کو جنگ کے بعد جو ہے بولنے لگے. تو دیکھیے جب جنگ چالو ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں جو ہے پورے کا پورا کفار و مشرکین کا قافلہ جو ہے نست نابود ہو گیا، بکھر گیا. اور بہت سارے کفار و مشرکین جبکہ ان کی جو فرشتوں کی غلبے کو دیکھ چکے تھے تو وہ بھاگنے لگے، اپنے سامان و ساز کو چھوڑ کر، ساز و سامان چھوڑ کر، مال و دولت کو چھوڑ کر جو ہے بھاگنے لگے اور مکہ کو پہنچ گئے بھاگتے بھاگتے. اس میں سے ایک جو سرقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا، ابلیس، جب یہ فرشتوں کو دیکھتا ہے فوراً دم دما کے بھاگنے کے لیے نکلتا. تو کفار و مشرکین میں سے جو لوگ سرقہ بن مالک کی بھروسے پر جنگ کے اندر آئے تھے وہ لوگ کہتے ہیں سرقہ بن مالک تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، تمہیں نے تو ہمیں متاثر کیا جنگ کے لیے، اب تم بھاگ جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کر. یہ کہتا ہے تو ابلیس یعنی سرقہ بن مالک کی شکل میں جو ابلیس تھا وہ کہتا ہے ہم تو برباد ہو گئے، میں جن لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھ سکتے، ہم تو لٹ گئے، میں اللہ سے خوف زدہ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کی عذاب سے بھی میں ڈرتا ہوں بول کے کہتے ہوئے بھاگ جاتا ہے. یہ تھا ابلیس کا واقعہ. پھر کفار و مشرکین میں سے 70 مر جاتے ہیں اور 70 جو ہے قید کر دیے جاتے ہیں. 70 تو وہیں پہ مر جاتے ہیں، 70 تو قید کیے جاتے ہیں. جب قیدی کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کرام لے کر واپس آتے ہیں تو دیکھیے دونوں کے اندر تھے. شہید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں بھی تھے، پورے 14 شہداء تھے. اور کفار و مشرکین میں سے جو موت کے گھاٹ اتر گئے وہ تقریباً 70 کے تھے بول کے روایت کے اندر لکھی جاتی ہیں. تو جو 14 شہید ہوئے تو ان میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے. تو ان کی شہادت کا نوش کے واقعات کو جاننے کے بعد 70 قیدیوں کو واپس لے کر وہاں سے پلٹے. جنگ
کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ جو ہے بیٹھ گئے. یہ معمول تھا جب کبھی بھی جنگ ہوتا تو تقریباً 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ وہیں پہ رہتے. یعنی جنگ کے میدان میں جنگ کو جیتنے کے بعد وہیں پہ ٹھہرے رہتے 3 دن تک. اب دیکھیے اصل واقعہ یہاں پہ شروع ہوتی ہیں. بڑے بڑے سردار جو کفار و مشرکین کے یہ کہتے ہوئے یہ ڈکارتے ہوئے آئے تھے کہ ہم مدینہ والوں کو شکست دے دیں گے, تو خود بخود شکست کھا گئے اور تھوڑے تو قید ہو گئے. قیدیوں میں سے اکثر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قلیروں میں کسی تھے, ان کے رشتہ داروں میں سے تھے. میرے بھائیوں ذرا سوچئے, وہ لوگ ایسے تھے جو جنگ کے اندر لڑنے کے لیے ٹھہرے. باپ ایک طرف تھا, بیٹا ایک طرف تھا, بھائی ایک طرف تھا, دوسرا بھائی دوسری طرف تھا, بھانجا ایک طرف تھا اور ماما ایک طرف تھا. مطلب بالکل قریبی خونی رشتہ دار ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے, محض اللہ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے یہ لڑ رہے تھے. یہ ان کے ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے جو ہے یہ جنگ بدر کا حصہ بنے تھے. تو دیکھیے عبد الرحمن جو حضرت ابو بکر کا لڑکا تھا, ان کا فرزند تھا, ابو بکر عبد الرحمن کے گلے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کا سر قلم کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے ایک باپ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے, اپنے بیٹے کو. سوچ بھی سکتے ہیں ہمیں یہ, اگرچہ آج کسی بیٹے کو اس کے باپ کے سامنے کسی دوسرے نے مارا تو دل بڑا مچلتا ہے, لیکن وہ ایسے لوگ تھے, ان کی ایمان کا کیا کہنا کہ وہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو قتل کر دیے, خود ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دیا, خود ایک بھانجا دوسرے اس کے سگے ماموں کو ختم کر دیا. یہ محض اللہ کے لیے. یہ وار تھی صحیح اور غلط کے درمیان تھی, یہ جنگ تھی صحیح اور غلط کے درمیان. تو غلط چاہے وہ اپنا خلیرا بھائی کیوں نہ ہو, سگا بھائی کیوں نہ ہو, یا خونی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, صرف خود اپنا بیٹا ہی کیوں نہ ہو, وہ تو کفار کا حصہ تھا تو اس کو قتل کر دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کو عاص بن ہشام کو مار ڈالتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں. حضرت عمر ان کے سگے ماموں کو مار دیتے ہیں, حضرت ابو بکر ان کے سگے بیٹے کو مار دیتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر جب جنگ سے فارغ ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ عبدالعزیز بن عمیر جو مصعب بن عمیر کا بھائی تھا, اس کو قیدی بنا کر جکیڑا جا رہا تھا. انصاری سے کوئی ایک انصاری ساتھی تھا, تو وہ صحابی اس کو ہاتھوں کو پیروں کو باندھ دیا کرتے تھے. اس وقت حضرت مصعب بن عمیر کا بھائی کہتا ہے, اے مصعب کیا تو میری مدد نہیں کرے گا؟ فرماتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر اس انصاری سے کہ اس کو اچھی طرح سے باندھو. کون کہتے ہیں بھائی؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کے تعلق سے فرماتا ہے, اے میرے بھائی. انصار کو کہتے ہیں کہ وہ میرا بھائی, تو میرا بھائی نہیں. سگا بھائی سگے بھائی سے کہتا ہے کہ تو میرا بھائی نہیں. ایمان کی بنیاد پر انصار وہ میرا بھائی ہے. اور کہتے ہیں مصعب بن عمیر اس کو اچھی طرح سے باندھو, کیونکہ اس کے ذریعے سے تم بہت زیادہ فائدہ حاصل کرنے والے ہو, کیونکہ اس کی ماں بڑی رئیس عورت ہے جو اس کو فدیے کے طور پر تمہیں بہت سارا مال دے کر اس کو چھڑا لے جائے گی. یہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. ایمان تھی یہ ان لوگوں کی, یہ ایمان تھی میرے بھائیوں جو آج ہمارے اندر نہیں ہے. ہم اگرچہ کسی فیصلہ دینے کے حد پہ آ گئے تو ہمارا ہے بولے تو اگرچہ غلطی ہی کیوں نہ کرے ہم اس کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں. اسلام کے خاطر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تم فیصلہ عدل و انصاف کا کرو. تو یہ جنگ بدر کے واقعات تھے جو ایک دوسرے خونی رشتہ دار لڑتے تھے محض اللہ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے, اللہ کی وحدانیت کو زندہ کرنے کے لیے. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں. یہ واقعہ جب واقعہ آتا ہے جنگ کے قیدیوں کو کیا کریں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ کے قیدیوں کو کیا کریں. ابو بکر سے کہتے ہیں, ابو بکر کیا کہتے ہیں, اور انصار سے کہتے ہیں, مہاجرین سے کہتے ہیں, عمر سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اے اللہ کے نبی جیسے ہمیں حکم تھا کہ ہم فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں تو ایسے ہی کریں گے. مطلب یہ کہ اس وقت ایک حکم یہ تھا, سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جنگ کے قیدی آپ کے سپرد کی جاتے ہیں تو ان کو آپ فدیہ لے کر بھی چھوڑ سکتے ہیں یا ہنسی خوشی بھی چھوڑ سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ حکم دے چکا تھا. اس حکم کے ضمن میں جو ہے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے. دیگر صحابہ بھی جو ہے یہی بات کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ ہرگز نہیں, یہ کافر تھے, یہ ہمارے خلاف میں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے
آج ہم وہ کفار و مشرکین کو بتا دیں ان کو قتل کر کے کہ ہم ان کے اوپر رحم زدہ نہیں ہیں، ہم ان کے اوپر رحم نہیں کریں گے، اللہ کی شریعت کو لاگو کرنے کے لیے ہم کسی پہ رحم نہیں کریں گے، ہم ان کو قتل کر دیں گے، آپ میرے سگے رشتہ داروں کو میرے حوالے کیجئے، ابو بکر کے سگے رشتہ داروں کو ان کے حوالے کیجئے، ہر ایک کو اپنے اپنے رشتہ داروں کو حوالے کیجئے تاکہ ہم اس کی گردنیں اٹھا سکیں۔ یہ عمر کی مشورہ تھا۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو بکر کے مشوروں سے چلے جاتے ہیں اور ان کو فدیے میں چھوڑ دینے کا ارادہ کرتے ہیں۔ فوراً اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کس کے سپورٹ میں آیت نازل کرا؟ عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹ میں آیت نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 67 اور 68 میں 67-68 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے نبی آپ دنیا کی چاہت میں ہو، ہم تو آپ کو آخرت کی اچھائی دینا چاہتے ہیں، اگرچہ آپ کفار و مشرکین کو چھوڑ دیتے تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، فدیہ لے کر چھوڑ دیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ان کو مار ڈالنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ آپ کا بھی دشمن ہے اور اللہ کا دشمن کبھی بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے ہیں، ہو اس طرح کے الفاظ کے مفہوم میں جو ہے آیت نازل کرتے ہیں، اور جو بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ آیت جب نازل ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر دوسرے دن جب یہ آیت نازل ہونے کے بعد، یہ واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم بھی نہیں تھا، ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں روتے ہوئے نظر آئے دوسرے دن جب جنگی کے میدان میں، 3 دن تو وہاں پہ رہے، دوسرے دن جب یہ آیت اتری تو عمر فاروق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے پاس آئے تو دونوں رونے لگے، تو عمر فاروق فرماتے ہیں اگرچہ آپ کی تکلیف کو ہمیں بولتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ روتے ہیں، کہیے کیا وجہ ہے آپ کے رونے کی؟ تو اللہ تعالیٰ کی اس قول کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ عمر کی سپورٹ میں اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ عمر کی قول کو سپورٹ کرتے ہوئے آیت نازل کرتا ہے، تو عمر کی بڑپن کو سوچئے آپ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3686 میں، اگرچہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، بولے سبحان اللہ۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑپن ہے، ان کا مقام و مرتبہ ہے امت اسلام میں۔ بہرحال ہو جاتا ہے واقعہ، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ اس بار کے لیے تو آپ کو معافی ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے ہی فرمان دے چکے ہیں کہ آپ فدیہ میں لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی ساروں کو بغیر کوئی فدیہ ہی ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جمائی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی کفار مشرکین کے قیدیوں میں سے تھے۔ سسرا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جمائی کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ قیدیوں کے اندر دیکھتے ہیں، اور ایک مایوسی ان کے اندر چھا جاتی ہے، یہ تو میری جگر کے ٹکڑا حضرت زینب کا شوہر ہے جو کہ قیدی بن کر میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے، اے میرے صحابہ، جس کے حق میں یہ ابو العاص ہے، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے اور اللہ کے لیے اس کو معاف کر کے چھوڑ دیں۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے باتوں کے اوپر قربان ہیں ہم لوگ، ہم ابو العاص کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی بہت ساروں کو خالی چھوڑ دیے، بغیر کوئی فدیہ کے ان کو چھوڑ دیے۔ بعد میں جب دیکھے کہ ابو العاص قیدی بن کے تھے اور وہ کسی دوسرے صحابی کے حق میں چلے گئے تھے، تو ان سے گزارش کرنے لگے کہ آپ بھی جو ہے بغیر فدیہ اس کو معاف کر کے چھوڑ دیں۔ تو صحابہ لبیک کہتے ہوئے حضرت ابو العاص کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرط بتاتے ہیں، اے ابو العاص، تمہیں میں شرط بتاتا ہوں کہ جب کبھی بھی تم مکہ کو جاؤ تو میری بیٹی زینب کو صحیح سلامت یہاں پہ بھیجو۔ ایک واقعہ اس میں بیچ میں بھی ایک بھی آتا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی تھی، وہ اپنی ہار کو، اپنی گلے کی ہار کو ابو العاص کے فدیے میں دے کے بھیجتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس ہار پہ پڑتی ہے تو وہ رو پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے ہیں کہ میری بیٹی کو میری بیوی حضرت خدیجہ میری بیٹی کو دی تھی یہ ہار، وہ واقعہ کو یاد کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کی جو ہے وداعی پر اس ہار کو ان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں اور ودا کرتے ہیں حضرت ابو العاص کے ساتھ۔ پھر یہ ہار کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے شوہر کے رہائی کے لیے بھیجتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہار بھی واپس کر دیتے ہیں اور ان کو
معاف کر کے بھیج دیتے ہیں اور شرط لگاتے ہیں کہ وہ زینب کو واپس صحیح سلامت مدینہ کو بھیج دیں. حضرت حارث کو جو ہے زید بن حارث کو ان کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے تاکہ زینب کو صحیح سلامت واپس لے آئے. بعد میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو العاص بھی جو ہے ایمان لاتے ہیں اور مدینہ میں ہجرت کر کے چلے آتے ہیں. یہ واقعہ حضرت زینب کا اور ان کے شوہر کا اور حضرت زینب کے والد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یہ حدیث لگتی ہے آپ کو صحیح سنن ابی داؤد کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2692 میں 2692 میں حدیث درج ہے. فرماتے ہیں اس میں. تو دیکھیے اب مال غنیمت مطلب جنگ جیتنے کے بعد جو بھی مال کفار و مشرکین کا تھا، جو بھی سونا تھا، چاندی تھا اور جو بھی ہتھیار تھے، گھوڑے تھے، اونٹ وغیرہ، ہاتھی وغیرہ، یہ سب جیتنے والوں کے سپرد ہو جاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں مال غنیمت. یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، مال فے اور مال غنیمت. جب آپ پڑھیں گے صحیح البخاری والیوم نمبر 3 کی حدیث نمبر 2904 میں، مال فے وہ ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے اپنے ہاتھوں میں آ جاتا ہے. مطلب جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کفار و مشرکین ڈر کے چلے جاتے ہیں اپنے مال کو وہاں پہ چھوڑ کے، تو وہ مال بغیر جنگ کے ان کے قبضے میں آ جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں مال فے، اور یہ پورا کا پورا حصہ اللہ کے نبی کے حق میں چلے جاتا ہے. اور جو دوسرا مال غنیمت جو بولتے ہیں، مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو کفار و مشرکین سے جنگ لڑنے کے بعد، جیتنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے، اس میں جتنے بھی لوگ جنگ میں شرکت ہوئے وہ سب کو جو ہے ایکولی بٹوارا کیا جاتا ہے. تو مال غنیمت کی جب بات آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو جو ہے مال غنیمت میں دے دیتے ہیں اور چند کو فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں. اور چندوں کو دیکھیں یہ بات جاننا ضروری ہے. جب آپ پڑھیں گے الرحیق المختوم میں بات لکھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین میں سے جو قیدی بن کے آئے تھے ان میں سے چند لوگ ایسے ہونہار علم والے تھے، ان کو پکڑ کر ان کی رہائی کے لیے ان کے فدیے میں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے فدیے میں تم مدینہ والے جو کہ ان پڑھ تھے، بے علم تھے، ان لوگوں کو اور ان کے بچوں کو علم سکھاؤ، یہی تمہارا فدیہ ہے. مطلب یہ کہ جب کبھی بھی مدینہ والے بچے پڑھے لکھے ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو آزاد کیا جائے گا، چاہے وہ 1 سال کے لیے ہو، 2-3 مہینے کے لیے ہو، جتنا بھی ہو. جب کبھی وہ علم سے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ علم والے ہو جاتے ہیں، تو ان کو رہا کر دیا جاتا ہے. مطلب ان کو علم کا سکھانا ہی ان کا فدیہ ہے. مطلب فدیہ ایسا بھی تھا جو علم کو سکھا کر چھوڑنے کے لیے. تو یہ واقعہ آتا ہے میرے بھائیوں جنگ بدر کے اندر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باولی کے پاس جاتے ہیں جہاں پہ 24 کفار و مشرکین کے صدر کو، ان کے لاشوں کو جو ہے، ان کے لیڈروں کے لاشوں کو یہ گڑھے میں ڈالا ہوا تھا. اس گڑھے کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے فلاں بن فلاں، اے ہشام، اے ابو الحکم بن ہشام، یعنی ابو جہل کے تعلق سے فرماتے ہیں، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے امیہ بن خلف اور اے شیبہ، تم لوگوں نے دیکھ لیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ تمہارے ساتھ کیا تھا آپ لوگوں نے اس کو سچا مان لیا نا، اور ہم بھی اپنے وعدے کو سچا مان لیے. سبحان اللہ، ہم بھی اپنے وعدے کو سچا مان لیے. اللہ نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا کہ ہماری مدد کرے گا تو اللہ نے ہماری مدد کر دی. اور اللہ نے جو وعدہ تمہارے لیے کیا تھا تو کفار و مشرکین کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. اب مرنے کے بعد تم لوگوں کو یہ دکھ گیا ہوگا، تم کو یہ یقین ہو گیا ہوگا، بول کے بات کرنے لگے. صحابہ اکرام تعجب سے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیا مرحلہ ہے. عمر فاروق آگے آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ وہ تو مردے ہیں، ان کے جسم سے اب بدبو آ رہی ہیں، 2 دن یا 3 دن سے وہ لاش کی شکل میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی لاشوں سے بدبو آتی ہیں، ایسے حالت میں آپ ان سے کلام کر رہے ہو، ایسی حالت میں آپ ان سے بات کر رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، جو بات میری او لوگ سن رہے ہیں وہ تیرے سننے سے بہت زیادہ سن رہے بولے. مطلب یہ کہ جو بات وہ لوگ سنتے ہیں اتنا تو نہیں سن رہا. مطلب تمہیں جتنا سنائی دیتا ہے اس سے بھی زیادہ انداز میں جو ہے، اس سے بڑے انداز میں وہ لوگ میری آواز کو سنتے ہیں بولے. مطلب یہ معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی باتوں کو جو ہے ان کفار مشرکین کو سنایا تھا. یہ حدیث کے اندر بات آتی ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2665 میں اور 2676 میں جو ہے یہ بات آتی ہے تقریباً حدیث کے اندر. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ کفار و مشرکین کی مردے کے حالت میں بات کر رہے تھے. اب اس کو
اس کو ساؤنڈ حدید بنا کے بہت سارے لوگ، اب دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرے نا، مردے سے کلام کرے نا تو ہم بھی ہمارے ولی اللہ سے کلام کریں گے، ایسا ویسا بول کے سمجھ رہے ہیں، بول تو وہ بھی ایک گمراہی ہے سمجھو، کیونکہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے 10,702 کی، مسند احمد کی حدیث ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ تھا جو انہوں نے ان تک اس بات کو پہنچائی۔ یہ اللہ کا دین تھا، اللہ کی کرم تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تھا۔ تو یہ واقعہ جو ہے جنگ بدر کا تھا۔ جب جنگ بدر سے واپس آتے ہیں، ان کے اندر کتنی ہنسی خوشی جو ہے، بہت سارے خوشیاں مسلمانوں کے حق میں پہنچ جاتی ہے، اور مسلمان ایک جٹ ہو کر جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کے بعد ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کا جماعت کا حصہ بنتے ہیں۔ پھر اصل میں اللہ تعالیٰ جنگ کیوں کرایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کیوں کریں؟ کیونکہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی کھانے پینے کے لیے مال و دولت وغیرہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ تم اس مال کو پکڑ کے لاؤ تاکہ تمہاری سٹیٹس کو تھوڑا سا سدھار دے، تمہارے اور تمہارے صحابہ کے سٹیٹس کو تھوڑا سا سدھار دے، یعنی ان کے سپورٹ میں اس مال کو لینے کے لیے جاتا تھا۔ اور یہ برا نہیں سمجھنا، کیونکہ یہ ترتیب تھی جنگوں کی، یہ جنگوں کی ترتیب تھی عرب ممالک کے اندر، یہ غلطی نہیں تھی، یہ ان کی رولنگ تھا، یہ ان کا اصول تھا کہ جب کبھی بھی ایک قافلہ دوسرے قافلہ پہ حملہ کرے تو وہ ان کی مال کو ہڑپ لے۔ تو اس واسطے ان کی سٹیٹس کو بڑھانے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی اور جنگ بدر واقعہ ہوئی۔ میرے بھائیوں، اس سے ہمیں بھی یہ علم ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ ہمیں دینا چاہیں تو فرشتوں کے ذریعے سے ہماری مدد کراتا ہے۔ اللہ ہماری مدد فرشتوں کے ذریعے سے کراتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے کافی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی جماعت کو جو ہے سپورٹ کرنے لگایا۔ کیا یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت شدہ نہیں ہے میرے بھائیوں؟ لیکن ہمیں اتنے ایمان والے نہیں ہیں جتنے ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ تھے۔ ہمیں بھی اتنے ہی پختگی کے ساتھ، اچھی ایمان کے ساتھ جو ہے احتساب کے ساتھ ہم اگرچہ ایمان رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد کرے گا، ہر طریقے سے مدد کرے گا۔ جہاں پہ کچھ وسائل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بھاری مدد کی کہ مسلمان خوش ہو گئے۔ اور اس کے بعد فوراً ہی جو ہے مکہ کو خبر پہنچتی ہے کہ کفار و مشرکین کی شکست کا خبر جب پہنچتی ہے تو ابو لہب، اب دیکھیں ابو لہب سوائے ابو لہب ایک سردار قریش، سوائے ابو لہب اور ابو سفیان، باقی تمام کفار و مشرکین کے سردار جو ہیں اس جنگ میں جاتے ہیں اور اکثر موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں۔ تو ابو لہب کو یہ خبر ملتی ہے تو ابو لہب جو ہے واویلا مچا کر اپنے بالوں کو کھینچ کر دیوانہ ہو جاتا ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو ایک بیماری سے ملاتا ہے اور اس بیماری کی حالت میں وہ مر بھی جاتا ہے۔ پلیگ جو بیماری، جو ڈیسیز ہوتی ہے، ایسے پلیگ جیسی ایک ڈیسیز کو جو ہے اللہ تعالیٰ ابو لہب کے سپرد کر دیتا ہے اور وہاں پہ وہ اسی بیماری کے اندر مر جاتا ہے۔ یہ واقعہ ابو لہب کا تھا، جو کہ ابو لہب جنگ بدر کا حصہ نہیں تھا، لیکن ابو لہب اپنے غلاموں کو جو ہے جنگ بدر میں کفار و مشرکین کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ واقعہ ابو لہب کا تھا۔ مطلب جب کفار و مشرکین کو بات پہنچی تو ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا، ارے کم تعداد والے لوگ ہم سب کے اوپر بھاری پڑ گئے، مطلب یہ ایمان کی طاقت ہے، اسی لیے ہم بھی جو ہے اسلام لاتے ہیں بول کے کئی سارے لوگ اس میں سے ایمان والے ہو گئے۔ اور مدینہ میں جب یہ بات پہنچی تو عرب کے اوپر یہ صرف 300 لوگ جا کے مدینہ والے جنگ جیت کے آئے ہیں، محض یہ اللہ کی مدد ہے یہ سمجھتے ہوئے لوگوں کے اندر بات عام ہو جاتی ہے اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مدد کو دیکھ کر، فرشتوں کا آنا جانا دیکھ کر جو ہے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اسلام کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ جنگ ہوئی تھی صرف ایک وقت کے لیے جو 17 رمضان میں 2 ہجری میں ہوئی تھی، صرف ایک وقت میں پوری جنگ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر فرشتے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے بائیں جانب میکائیل ہیں اور حضرت علی کے دائیں جانب جبرائیل ہے، اور جبرائیل کے بائیں جانب جو ہے حضرت ابو بکر ہے۔ مطلب ابو بکر اور علی کے درمیان میں جبرائیل ٹھہرے ہوئے ہیں اور میکائیل جو ہے حضرت علی کے دوسرے جانب ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی فرشتوں کی اس طرح سے تعداد ہے۔ اور جنگ بدر کے والے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوشخبریاں سناتے ہیں۔
پہلی خوشخبری تو مہاجرین کے تعلق سے سناتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور دوسری خوشخبری جنگ بدر میں جو لوگ شرکت فرمائے ان کے تعلق سے فرماتے ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے صحیح البخاری جلد نمبر 5 کی حدیث نمبر 3993 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کون بہتر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحاب بدر بہتر ہے۔ بولے اصحاب بدر، ہم مسلمانوں سے بہتر ہیں، ہم مسلمانوں میں سے سب سے بہتر اصحاب بدر ہیں، اور پورے فرشتوں میں سے سب سے بہتر اصحاب بدر والے فرشتے ہیں۔ بولے مطلب بہت سارے فرشتے تو اللہ کے ہیں، ان میں سے سب سے بہتر فرشتے کون ہیں؟ جو فرشتے بدر کی جنگ میں کفار و مشرکین کے خلاف میں لڑے تھے وہی فرشتوں میں سے بہتر ہیں، اور جو لوگ جنگ بدر کو لڑے تھے وہ انسانوں سے، مسلمانوں سے بہتر ہے، بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یہ تھا واقعہ جنگ بدر کا، اور اس سے ہمیں علم ملتا ہے۔ یہ واقعہ آپ کو میں اس لیے کہا تاکہ ہمیں اللہ کی مدد کو ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ نقشہ پہنچ جائے تو ہم اللہ پہ بھرپور یقین کے ساتھ جو ہے ہماری عبادتوں کو کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزماتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ جنت یوں ہی نہیں دیتا۔ کیا بدر والوں کو جنت یوں ہی دیا تھا؟ روزے کی حالت میں تھے، جنگ لڑتے تھے، ریگستان کی گرمی کی تپش میں، اتنی گرمی والے ریگستان کی تپش میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کفار و مشرکین سے لڑے تھے روزے کی حالت میں۔ آج ہم روزے کی حالت میں کیا کرتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ نے ہمیں کہاں آزمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 214 میں آپ لوگ یوں ہی جنت کو پالو گے، کیا یہ یقین، یہ گمان کر بیٹھے ہیں؟ ان تدخلوا الجنت فلما یاتکم، جیسے جبکہ ہم نے آپ کو آزمایا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو جنت یوں ہی ملے گا جبکہ ہم نے آپ لوگوں کو آزمایا ہی نہیں ہے؟ میرے بھائیو، اللہ نے آج تک ایسے آزمائشوں سے ہمیں نہیں گزارا۔ پہلے سدھر جائیے۔ رمضان تک ہم مسلمان نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی ہمیں مسلمان بننا ہے، رمضان کے بعد بھی ہمیں مومن بننا ہے۔ رمضان میں صرف عبادتیں کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں اور بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، اور رمضان کے بعد ہم اس اعمال کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ ہمیں آزمانا چاہے تو ہم اس کے چکر سے باہر نہیں آ سکتے۔ لا یکلف اللہ نفسا، اور اللہ ویسے بھی کسی کے زور زبردست سے زیادہ، کسی کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا۔ تو اللہ نے ہمیں جو دنیا کی اچھی زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھیے اور اللہ کے طرف رجوع ہو جائیے، اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ اور استغفار کرتے رہیے۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کے اندر مبتلا رہیے، کیونکہ رمضان میں ہم لوگ آرام سے ہیں۔ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب روزے کی حالت میں جنگ بدر میں شرکت تھے۔ اسی چند باتوں کے ساتھ میں آج کی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو انہی بدر والے صحابہ کے ایمان والی ایمان ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے، اور ہم سب کو دنیا میں ایسے خیر کے کام کرنے کی تڑپ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ خاص کر کے جو پینڈیمک ڈیسیز جو پوری دنیا میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا وائرس کا وبا، اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام دنیا والوں کو جو ہے کرونا وائرس کے وبا سے حفاظت فرما دے، اس وائرس کو جلد سے جلد نست نابود کر دے زمین سے، اور ہم سب کو خوشحال زندگی عطا فرما دے، پوری دنیا والوں کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے، اور ہم سب کو، ہم میں سے کئی سارے جو ابھی ایمان والے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے سرچشمے نصیب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھرپور پوری کی پوری ہوش و آواز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ، قوت کے ساتھ، استطاعت کے ساتھ جو ہے شریعت اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں خیر کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔